چلیں آسما شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم آسما. جی وعلیکم السلام. کمال ہے جناب، آپ کی تو ملاقات ہو گئی ہے اور بات ہو گئی ہے. جو ہمارے بہت شکریہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے تو جو کیا کہتے ہیں چپ کو روزہ رکھا ہوا تھا، میڈیا کو دیکھ کے تو خاموش ہو جاتے تھے. ہم پوچھتے تھے بھائی گونگے کا گڑ کھایا ہے کیا؟ اچھا آسما، ممکن یہ لیکن سب ایسے ہوا آپ کو دیکھ کے تو پھر وہ چپ نہیں رہ سکے. یہ تو آپ کا کمال ہے. بہت شکریہ شامی صاحب. وہ بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ وہ بہت آرام سے گزر رہے تھے وہاں سے. جب ہم نے ان کو مطلب پکڑ لیا یا سمجھیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے، اور سوال بھی یہی تھا. ہم کوئی 5-6 صحافی تھے وہاں پہ، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم تو خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں، یا جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے اس کے حوالے سے. تو ظاہر ہے جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. تو آرمی چیف نے ہمیں مایوس نہیں کیا اور وہ رک گئے. پھر تین خط لکھے جا چکے ہیں، جی بالکل ہوا میں اڑائے جا چکے ہیں پتنگوں کی طرح. جی ہاں. تو پھر گرے نہیں لیکن وہ آنگن میں. ہاں، مگر یہ کہ ان سے پھر سوال یہی کیا پہلے تو ہم نے کہ بھئی پاکستان میں کیا چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، بہتری ہوئی ہے چیزوں میں، مزید بہتری بھی ہوگی. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا آپ کو بہت سے خطوط آ چکے ہیں، تو ان کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ خط جو آتے ہیں وہ ایک تو وہ مجھے ملے نہیں، اور کوئی خط مجھے ملا بھی تو میں اس کو پڑھوں گا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیمکس ہوتی ہیں، اور یہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک آپٹکس ہیں، ان کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے. تو پھر ہم نے ان سے پوچھا، ساتھ ہی مزمل سہروردی بھی تھے، سلیم صافی صاحب بھی تھے. تو پوچھا ان سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی خط ملا تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا میں خط ملا بھی تو میں پڑھوں گا نہیں، اور میں اس کو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. پڑھے بغیر. تو جی، تو اتنی ان سے گفتگو ہوئی اس حوالے سے، کیونکہ خطوط کا ہی تذکرہ تھا، اور اس کے فوراً بعد ایک اور خط بھی آ گیا سامنے. تو یہ آرمی چیف سے مختصر سا انٹریکشن تھا، مگر جو بڑی بات پوچھنا ہم چاہ رہے تھے وہ انہوں نے اس کا جواب دے دیا. اچھا، اب کوئی مستقبل کا وعدہ بھی ہوا کہ کوئی ملاقات تفصیل سے ہونی چاہیے؟ نہیں، اس پہ بالکل کوئی بات نہیں ہوئی شامی صاحب، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بہت جسے کہنا چاہیے چلتے چلتے یہ ملاقات تھی. اور ہمارا یہ تھا کہ ہم پوچھ لیں، باڈی لینگویج پتہ چل جاتی ہے انوائرمنٹ سے، باقی چیزوں سے. تو ایک طرح سے کیا پھر آسما باڈی لینگویج کیا آتی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے ایک تو خوشی کا موقع تھا، ترک صدر آئے ہوئے ہیں تو موڈ اچھا ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے نام لیا، وہ نام جو کہ شاید بہت سے لوگ لیتے نہیں ہیں، اور خط کا ذکر کیا، تو موڈ کیا چینج ہوا؟ کوئی باڈی لینگویج کیسی دیکھی آپ نے؟ نہیں، واز ویری فرم. کافی فرم تھے اور بہت اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے جواب دیا، بغیر کسی جسے کہنا چاہیے کہ کوئی بہت ایسا نہیں تھا کہ کوئی مطلب ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کا جواب تھا، اور ایک فرم قسم کا ان کا لہجہ تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ وہ غصے میں تھے، ناراض تھے یا خوش تھے. وہ ایک اس طرح کا رد عمل تھا ان کا. لیکن یہ کہ انہوں نے جواب دیا. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم پوچھیں گے تو جواب نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے اس کو ایوائڈ نہیں کیا اس کویسچن کو. انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا، پراپر رسپونڈ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور دیکھیں یہ بھی کہا کہ اگر خط کوئی آئے گا تو میں اس کو وزیر اعظم کے پاس بھیج دوں گا. یعنی یہ انہوں نے خود اس کی آنرشپ، یا اس کو ان لائک ماضی میں جو ہوتا تھا اس سے بالکل الگ تھا کہ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس پولیٹیکل اس کے اندر نہیں آؤں گا، بلکہ میں پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ وہ اس کا جواب دیں یا وہ پڑھے، میں پڑھوں گا بھی نہیں. یعنی یہاں تک انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ رسپونڈ کیا. اور پھر یہ کہنا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک جو خطوط لکھے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی ایک میڈیا ریلیونس ہے. میڈیا کی حوالے سے انہوں نے جو آپٹکس کی بات کی کہ اس کے اندر اس کا آنا اور بار بار اس کو ڈسکس ہونا یا اس طرح، تو یہ ایک طرح سے وہ گیلریز کے لیے ان کے خیال میں جو ان کی گفتگو سے لگا ہمیں، یہ میں اخذ کر رہی ہوں کہ میڈیا کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک ریلیونس بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار خط لکھتے ہیں. ادروائز اس کا کوئی اور جو ہے وہ سبب نہیں ہے، کوئی اور مقصود نہیں ہے اس کا، سوائے اس کے کہ میڈیا ریلیونس ہے یا میڈیا کے اندر وہ باتیں میڈیا کی چلیے، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آسما، بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے جو سلوک انہوں نے کیا تھا نا سجاد علی شاہ صاحب کے، جو چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے، انہوں نے پیغام جو بھیجا تھا یا حکم جاری فرمایا تھا یا ریکویسٹ کی تھی آرمی چیف سے، جنرل جہانگیر کرامت تھے نا، کہ بھئی آپ سپریم کورٹ کا تحفظ کریں، فوجی دستے معمور کر دیں. تو انہوں نے یہ
ان کی جو خواہش تھی یا فرمائش تھی وہ وزارت داخلہ کو بھیج دی سیدھی جہانگیر کرامت صاحب نے صحیح ہے. کہ آپ اس پہ کوئی اقدام کر لیں. لیکن سر یہ خط ویسے یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اگر ملا لیکن یہ ملے گا تو نہیں, یہ تو ڈیجیٹل خط ہی نا, تو ہاں مل چکا نا, چھپ چکا, اوپن لیٹر ہے نا, تو انہوں نے لفافے میں ڈال کے بھیجا نہیں ہے, چھپوا دیا ہے بس. تو بہرحال اس کا مطلب یہ جب آپ نے اوپن لیٹر لکھا ہے پھر تو جواب دینا جو ہے کوئی ضروری بھی نہیں ہے, تو جواب اگر جواب دے دیا انہوں نے, تو ادھر سے سر اب مزید خط اوپن لیٹر کا اوپن جواب آ گیا, کھلا جواب, وزیر اعظم کے پاس جائیں بھیج دیں گے, اب وزیر اعظم اس کا نوٹس لے لے اگر مناسب سمجھے. لیکن سر کیا وہ لگتا ہے کہ اور مزید یعنی کہ خطوط چلیے دیکھیں گے؟ بات ٹھیک ہے, آپ دیکھیے آہستہ آہستہ آپ کچھ آگے بات چلنی چاہیے, کوئی میڈیا سے بھی تبادلہ خیال ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھل کے بات کریں, جیسے باجوہ صاحب تھے وہ تو دیکھیے گھنٹے کی گفتگو ہوتی تھی, اور ماشاءاللہ پوری رات, ایک تو ہم تراویح پڑھ کے بیٹھے عشاء کی نماز پڑھ کے, اچھا, اور بیٹھے اور صبح جناب سحری تک بات چیت ہوتی رہی, اچھا, سوال جواب ہوتے رہے. اچھا, تو بہرحال ضروری نہیں ہے بھی جب ملاقات ہوئی تو ہاں, لیکن بہرحال میڈیا جو ہے اس کے ذمہ داروں کو اعتماد میں لینا چاہیے نا, ضروری تو ہے. اس پہ غور کریں, ISPR کے ہمارے جو جنرل شریف صاحب ہیں وہ بھی غور کر لیں, اور ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ بھی غور کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں کے کمانڈر جو ہیں کل آپ نے کہا بریگیڈیئر آصف صاحب ہیں, جی ہاں, وہ بھی ہماری چٹھی پہنچا دیں وہاں. چلیں دیکھتے ہیں. آپ کی کل آپ نے سر بات کی تھی, ہم نے کہا دکھائیں ضرور.